ہم کسی کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق جب بناتے ہیں تو پہلی ہی ملاقات میں تعلق کوئی مضبوط نہیں ہو جاتا. پہلی ہی ملاقات میں کوئی بہت فرینکنس نہیں ہو جاتی, کوئی دوستی نہیں ہو جاتی. پہلی ملاقات میں صرف پہچان ہوتی ہے, ایک تعارف ہوتا ہے نا, جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے, بس اس طرح کی بات ہوتی ہے, ایک پہچان ہوتی ہے. لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے اس دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے. تو قولوا آمنا باللہ, جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا. اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, جب جان پہچان ہو گئی پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے کہ روز کی بنیاد پر کبھی ملاقات ہو جاتی ہے, یا ٹیلی فون پر بات ہو جاتی ہے, یا آج کل جیسے واٹس ایپ کے ذریعے ہر روز کوئی سلام دعا کے پیغامات شیئر ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے روز کی ملاقات, اب پہچان سے جو اوپر والا درجہ ہے دوستی, یہ دوستی میں اب تبدیل ہو گیا. تو فرمایا کہ اب پہچان ہو گئی, کلمہ پڑھ لیا, اب نماز قائم کرو, آؤ ہر روز مجھ سے ملاقات کرو, دن میں 5 دفعہ اللہ اکبر, کبھی سبحان اللہ سبحانک اللہم, کبھی الحمدللہ رب العالمین, کبھی سبحان ربی العظیم, کبھی سبحان ربی الاعلی. یہ اب میسج جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, یہ دوستی ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے, جب دوستی جب مضبوط ہو جاتی ہے, دوستی مضبوط جب ہو جاتی ہے, روز ملنا آنا جانا شروع ہو جائے, تو اب وہ درجہ لے لیتی ہے دوستی جو ہے, وہ عشق کا درجہ لے لیتی ہے. دوستی سے اوپر محبت کا درجہ لے لیتی ہے. اسی محبت کی بنیاد پر پھر راز کی باتیں بھی انسان کرتا ہے. وہ باتیں جو ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی, اسی سے پھر شیئر کی جاتی ہیں دوستی کے ساتھ جس کے ساتھ محبت بھی ہو. دوست تو بڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ سلام دو ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کے ساتھ دل کی باتیں تو شیئر نہیں ہوتی. دل کی باتیں اسی سے کی جاتی ہے جس سے اب محبت کا رشتہ بھی قائم ہو گیا. تو فرمایا کہ اب محبت ہے نا, تو محبت کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ کچھ خرچ کرنے سے ہوتی ہے. اس لیے حضور نے بھی فرمایا تحفے تحائف دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. کچھ جیب سے خرچ ہوتا ہے, اس سے پھر محبت بڑھتی ہے. تو فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو. یہ جو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے, اب یہی وہ جو دوستی تھی یہ تعلق محبت کے اندر تبدیل ہو گیا, محبت کے اندر تبدیل ہو گیا. اب جب محبت کے اندر مضبوطی ہوتی ہے تو جو اگلا درجہ ہے وہ عشق کا درجہ ہے. عشق کا درجہ ہے. اب جب انسان عشق کی راہ پر پڑتا ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کو نہ بھوک کا نہ پیاس کا, اپنی حالت کا اس کو پتہ نہیں چلتا. وہ عشق کی راہ پہ پڑ گیا ہے. بہت سارے جو دنیاوی قصے آپ نے سنے ہوں گے, لیلا مجنو وغیرہ وغیرہ, تو اس میں یہی تو چیز ہے, ہوش ہی نہیں رہتی. تو فرمایا کہ اب رمضان کے روزے رکھو, ذرا بھوک بھی برداشت کرو, پیاس بھی برداشت کرو, تاکہ تمہیں عشق کا درجہ اور عشق کا مرتبہ مل جائے. اب جب عشق کا مرتبہ مل گیا تو فرمایا اب آخری درجہ ہے, اور وہ ہے دیوانگی کا درجہ. دیوانگی کا درجہ ہے. اب دیوانگی کے اندر کیا ہوتا ہے, مال بھی خرچ ہوتا ہے. دیوانگی کے اندر کیا ہوتا ہے, پھر نہ اپنے لباس کی ہوش رہتی ہے جی, پھر نہ زیب و زینت کی ہوش رہتی ہے. دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے یہ تو کوئی دیوانہ ہے. تو اب ذرا دیکھیے حج کے اندر کیا ہے, یہ وہ 5واں درجہ ہے. فرمایا پیسہ خرچ کرو. اب حج کے لیے آنا ہے, من استطاع الیہ سبیلا, پیسہ بھی خرچ ہوگا, مال بھی خرچ ہوگا. اس کے بعد کیا ہے, فرمایا کہ یہ جو زیب و زینت کے تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو اتارو, بس 2 چادریں زیب تن کر لو, حالت احرام میں آ جاؤ, صرف 2 چادریں پہن لو, باقی سارے جو لباس زیب و زینت کے ہیں ان کو اتار دو. فرمایا کہ اب جب تک حالت احرام میں ہو, چونکہ اب وہ دیوانگی والی حالت ہے, اب خوشبو استعمال نہیں کر سکتے, اب خوشبو استعمال نہیں کر سکتے. بال بڑے ہوئے ہیں, اب بالوں کو کاٹنا بھی نہیں ہے. ناخن بڑھ گئے ہیں, ناخنوں کو بھی نہیں کاٹنا. یہ سارا زیب و زینت میں آتا ہے. اور دوسری طرف دیکھیے یہ وہ دیوانگی کی حالت آ گئی ہے نا جی. نہ کپڑوں کی پرواہ ہے, نہ ناخنوں کی پرواہ ہے, نہ بالوں کا ہوش ہے. اور فرمایا کہ اب ہاں اگر کوئی حاجت اصلیہ ہو پھر نہ ہو, وگرنہ ایسے ہی جب تک احرام باندھا ہوا ہے اور مناسک حج ادا نہیں کر لیے اسی حالت میں رہو. بلکہ اسی حالت کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے
کہ جب بندہ مومن میدان عرفات میں ہوتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو اکٹھا کر کے اپنے اس دیوانے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، اس کا سر خاک آلود ہو چکا ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے کپڑے خاک آلود ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، اس نے خوشبو کو ترک کر دیا ہے، کیسا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ اے فرشتوں یہ دیوانگی کس کی وجہ سے ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیری وجہ سے ہے، تیری وجہ سے ہے۔ اے فرشتوں یہ جو چیخ چیخ کر ایک ترانہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح یہ دیوانہ وار بلند آواز میں یہ جو نغمہ پڑھ رہا ہے کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اے فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا تیرے لیے پڑھ رہا ہے۔ یہ حالت کس کے لیے بنائی ہے؟ اے اللہ تیرے لیے بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان لوگوں کو میں نے پسند کر لیا ہے، ان کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، اب یہ اس حالت میں آ گئے ہیں جو مجھے مطلوب ہے، یہ دیوانہ بن گئے ہیں میری محبت میں۔ یعنی وہ پہلا سٹیپ تھا، پہلی جو سیڑھی تھی قدم رکھا تھا وہ تعارف کا تھا، پھر وہ تعارف اور پہچان جو ہے وہ دوستی میں تبدیل ہوئی، پھر وہ دوستی جو ہے اس نے محبت کی شکل لے لی، پھر اسی محبت میں مضبوطی اتنی آئی کہ وہ عشق کے درجے پر پہنچ گئی، اور اب وہ سٹیج ہے، وہ آخری سٹیج ہے جو مجھے مطلوب ہے کہ یہ دیوانہ بن گئے ہیں میرے لیے۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب میرے معزز سامعین کرام جب اس حالت میں بندہ پہنچتا ہے تو پھر حضور کی زبان سے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے حج کر لیتا ہے، مناسک حج ادا کر لیتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اب جب اس نے حج کر لیا تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے، یعنی آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے، سابقہ زندگی کی تمام غلطیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، سابقہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کی جو دل کی سیاہی تھی اللہ اس کو نور میں تبدیل فرما دیتا ہے کہ اس نے یہ حالت میرے لیے بنائی ہے، اب یہ دیوانگی کے مرتبے پر پہنچ گیا ہے، اور انعام یہ ہے کہ اب یہ میرا محبوب بن گیا ہے۔ اور رب جس کو اپنا محبوب بنا لے پھر آلودگی تو اس کے ساتھ نہیں رہتی نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسودہ بھی فرما دیتا ہے اور اس کو